أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. ہم انشاءاللہ پہلے شفا کی دعائیں سنیں گے، پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ليس لها من دون الله كاشفة ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم انقص بنا
المرض ولا تنقص من الأجر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أذهب البأس رب الناس أنت الطبيب وأنت الشافي. امسح البأس رب الناس بيدك الشفاء. لا يكشف الكرب إلا أنت. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي. لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي. لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. بسم الله بسم الله بسم الله. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. اللہ کے نام کے ساتھ میں اللہ اور اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں اس چیز کے شر سے جس کو میں پاتا ہوں اور جس سے میں ڈرتا ہوں. بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين. اللہ کے نام کے ساتھ وہ تمہیں صحت عطا فرمائے اور تمہیں ہر بیماری سے شفا دے اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے اور ہر بری نظر والے کے شر سے محفوظ رکھے. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد. الله يشفيك بسم الله أرقيك. اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دے اور ہر نفس اور حاسد کی نظر کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے. میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں. بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں ہماری زمین کی مٹی ہم میں بعض کے لعاب سے ہمارا بیمار شفا دیا جاتا ہے ہمارے رب کے حکم سے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم پڑھیں گے بسم اللہ اعوذ باللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ باللہ وقدرته من شر ما اجد واحاذر. اللہ کے نام کے ساتھ میں اللہ اور اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں اس چیز کے شر سے جس کو میں پاتا ہوں یعنی محسوس کرتا ہوں اور جس سے میں ڈرتا ہوں. اس دعا کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے عثمان بن ابی العاص الثقفی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ایک درد کی شکایت کی جو ان کے بدن میں پیدا ہو گیا تھا جب سے وہ مسلمان ہوئے تھے یعنی لانگ ٹائم اگو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنا ہاتھ درد کی جگہ پہ رکھو اور 3 بار بسم اللہ کہو. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اس کے بعد 7 بار یہ کہو کہ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر.
میں اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتا ہوں اس چیز کی برائی سے جس کو میں پاتا ہوں اور جس سے میں ڈرتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت میں کچھ الفاظ مختلف ہیں۔ عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ وہ کہتے ہیں مجھے اتنی تکلیف تھی کہ قریب تھا کہ وہ مجھے ہلاک کر دیتی، یعنی شدت کی پین تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اس درد کی جگہ اپنا ہاتھ رکھو، اپنا دایاں ہاتھ رکھو اور 7 مرتبہ کہو بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ، یعنی یہاں بسم اللہ بھی 7 دفعہ ہے۔ بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ عثمان کہتے ہیں کہ میں نے یہ پڑھا تو اللہ نے مجھے شفا دی۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سے خود ان پہ دم کروایا، یعنی آپ نے انہیں دم نہیں کیا بلکہ انہیں کہا کہ تم درد کی جگہ پر اپنا ہاتھ رکھو، اور دوسری روایت میں کیا دایاں ہاتھ رکھو، ٹھیک ہے، اور پھر 7 بار بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتی من شر ما اجد واحاذر پڑھ۔ تو دونوں طرح یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دم کرتے وقت درد یا تکلیف کی جگہ پر ہاتھ رکھا بھی جا سکتا ہے، اور کچھ دعائیں پڑھتے ہوئے ہاتھ پھیرا بھی جا سکتا ہے، یعنی جھاڑا بھی جا سکتا ہے۔ اگر سارے جسم میں درد ہو یا زیادہ ایریا میں درد ہو، ایک تو نا کہ کسی ایک جگہ سے درد ہو، کسی جوڑ میں درد ہو رہا ہے تو آپ نے وہاں ہاتھ رکھ لیا، لیکن اب یہ ہے کہ پورے ہی بازو میں درد ہو رہا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پورے بازو کو ہاتھ پھیریں گے، اور اس سے یہ ہے کہ ایک سکون بھی آتا ہے اور ایک نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے انسان کو کہ اس کا علاج ہو رہا ہے نا۔ اور یہ بات تو بہرحال اس سے بہت اچھی طرح واضح ہوتی ہے کہ بیمار خود اپنے اوپر دم کرے یا کر سکتا ہے، یعنی مسنون دعائیں جو ہیں خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لینا چاہیے۔ تو اس دعا میں سب سے پہلے بسم اللہ کا لفظ آ رہا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ، کیونکہ اللہ کا نام بابرکت نام ہے، مقدس نام ہے۔ ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین، یہ ہے اللہ تمہارا رب، سو اللہ بہت برکت والا ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سورۃ الرحمن میں آتا ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑا ہی بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو عزت اور اکرام والا ہے، نوازش کرنے والا ہے، یعنی اس کی ذات کی طرح اس کا نام بھی بڑا بابرکت ہے۔ اس کا نام کیا؟ اللہ، اللہ ہی اس کا ذاتی نام ہے۔ اور ویسے بھی جو کام بسم اللہ سے شروع کیا جائے اس میں خاص برکت پیدا ہو جاتی، کیونکہ اس پر اللہ کا نام لیا جا رہا ہوتا ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، آسانی ہو جاتی ہے، برکت ہوتی ہے۔ یعنی جو کام ہم نے شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے خیر کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ مکمل کروا دے، اور اس میں فائدہ بھی ہو، اس میں برکت ہو، اللہ کی مدد ہمارے شامل حال رہے، اس کام میں کوئی رکاوٹ، پریشانی، تکلیف یا کوئی نقصان نہ آئے، تو اس لیے بھی بسم اللہ پڑھی جاتی ہے۔ یعنی بسم اللہ پڑھنے کے اپنے کچھ فوائد ہیں۔ اب یہ ہے کہ کیا صرف بسم اللہ کہنا ہی کافی ہے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے گا؟ کب صرف بسم اللہ پڑھنی چاہیے اور کب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے؟ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری پڑھی بسم اللہ، وہاں پوری پڑھنی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے سورتوں کے آغاز میں ہے یا قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر آتا ہے، وہاں تو پوری پڑھی جائے گی۔ اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف بسم اللہ ثابت ہو وہاں صرف بسم اللہ ہی کہنا چاہیے، ٹھیک ہے، جیسے وضو کے شروع میں بسم اللہ، بس اتنا کہہ کے وضو شروع کر سکتے ہیں۔ اور جہاں آپ نے کوئی مزید الفاظ کا اضافہ کیا وہاں اضافہ کر لیں۔ اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحت ثابت نہیں کہ آپ نے صرف بسم اللہ پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تو وہ دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ
خالی لفظ بسم اللہ کہنا بھی کافی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ و قدرتہ، اعوذ میں پناہ لیتا ہوں باللہ اللہ کی، یعنی اللہ کی ذات کی، و قدرتہ اور اس کی قدرت کی بھی. ٹھیک. جب انسان پناہ لیتا ہے تو وہ کب لیتا ہے؟ پناہ کون لیتا ہے؟ سوچئے، پناہ کس کو چاہیے ہوتی ہے؟ ہاں، کمزور کو، محتاج کو، لاچار کو، بے بس کو، ناتواں کو. یا اللہ میں تیرے سامنے میں کیا ہوں؟ میں بالکل کمزور ہوں، میں بے بس ہوں، مجھے تیری پناہ چاہیے. اور پناہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہی کی یا اس کی صفات کی لینی چاہیے. جیسے بکلمات اللہ بھی کہا جاتا ہے نا، اللہ کے کلمات کی بھی، تو کلمات صفات میں آتے ہیں نا. ابن قیم کہتے ہیں جان لو کہ یقیناً اللہ کی طرف سے مقرر کردہ روحانی دوائیں یعنی تعوذات اور دیگر اذکار بیماری کے لاحق ہونے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہیں اور اس کے واقع ہونے سے روکتی ہیں، اور اگر وہ واقع ہو جائے تو نقصان دہ ثابت نہیں ہوتی اگرچہ وہ تکلیف دہ ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. یعنی اگر انسان اللہ کی پناہ لے لیتا ہے تو اول تو یہ کہ بچ جائے گا شر سے، لیکن اگر کسی وجہ سے شر داخل ہو ہی گیا تو وہ نقصان نہیں دے سکے گا، انسان نقصان سے بچ جائے گا. اور ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جو جیسے یہ دوائیاں ہوتی ہیں، میڈیسنز ہوتی ہیں، تو یہ اس وقت فائدہ دیتی ہے جب آپ کو بیماری لاحق ہو چکی ہو. بیماری آ گئی، سر درد ہو گیا، پھر آپ لیتے ہیں دوا تو آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے. لیکن جب انسان تعوذات صبح شام معمول کے ساتھ پڑھتا رہتا ہے تو وہ ان اسباب کو کاٹتے رہتے ہیں جو شر کے داخل ہونے کے راستے ہیں یا ذریعے ہیں، اور انسان اور اس کی تکلیف یا بیماری کے بیچ میں حائل ہو جاتے ہیں وہ. یعنی آپ یہ تو خیر مخصوص درد کی دوا، یعنی درد ہو جائے تو پھر پڑھی جاتی ہے، لیکن صبح شام جو ہم پڑھتے ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یا اسی طرح کی اور دعائیں، تو ہم پہلے سے ہی پناہ لے رہے ہیں. اس سے پہلے کہ کوئی شر ہماری طرف آئے ہم پہلے سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں اپنے آپ کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس سے ایک طرح انسان کے اندر ایک نفسیاتی کیفیت بھی ہوتی ہے کہ میں نے پناہ لی ہوئی ہے اللہ کی، میں محفوظ ہوں، میں حفاظت میں ہوں، اور یہ چیز اس کے لیے راحت اور سکون کا باعث بنتی ہے. اور پھر یہ کہ یہ چیز انسان کے اندر توکل کی صفت پیدا کرتی ہے کہ میرا اپنی ذات پہ بھروسہ نہیں، اسباب پہ بھروسہ نہیں، بلکہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے. اور پھر یہ کہ خاص طور پر شیطان کی شر سے بچنے کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے استعاذہ. حتیٰ کہ انسان کو اپنے نفس کے شر سے بھی بچنے کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ توفیق دیتا ہے. یعنی شر صرف باہر نہیں ہوتا، شر انسان کے اپنے اندر بھی ہوتا ہے. کتنی چیزیں ہیں جو انسان غلط کرتا ہے کسی اور کی وجہ سے نہیں، خود اپنی خواہشات کی وجہ سے، خود اپنی سوچ کی وجہ سے. اور بعض اوقات خود ہمارے اپنے اعضاء کے اندر بھی شر ہوتا ہے. اب جیسے آپ دیکھیے کہ ناخن کسی جگہ پر لگ کے زخم ہو جائے تو اس کے اپنا ایک زہر کہتے ہیں ہوتا ہے، اس طرح دانت سے کوئی کاٹ لے تو اس کا اپنا ایک زہر ہوتا ہے. تو اسی طرح بعض اوقات انسان کے جسم کے اپنے اندر ہی انفیکشن ڈیولپ ہو جاتا ہے، تو اور وہ پھیلتا پھیلتا کہاں پہنچ جاتا ہے. جب کینسر ہوتا ہے وہ انسان کے اپنے اندر سے ہی سیل جو ہے وہ بگڑتے ہیں تو کام خراب ہوتا ہے. تو انسان یعنی شر سے تو گھرا ہوا ہے نا انسان ہر طرف. تو اس لیے انسان ہمیشہ اللہ کی پناہ لیتا رہے. انسان کمزور ہے، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے میں بڑا بہادر ہوں، مجھے کچھ نہیں ہونے والا. اور ویسے بھی ہے کہ جب انسان پناہ لے لیتا ہے تو انسان شیطان کی وسوسوں سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ ہر پریشانی کا حل اللہ کے پاس ہے اور اللہ میری مدد کرے گا
اور اس کے یقین میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور پھر انسان کے اندر عاجزی بھی پیدا ہوتی ہے، اور یہ عاجزی انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے. انسان اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی ضرورت محسوس کرتا ہے، اس کی رحمت کا طلبگار ہوتا ہے، اور بہرحال ذکر ہر حال میں انسان کو فائدہ ہی دیتا ہے. وقدرتی ہی، تو سب سے پہلے اعوذ باللہ، اور پھر وقدرتی ہی، اس کی قدرت. اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ جو سارے اسباب پہ حاوی ہے. یعنی اللہ کی قدرت سے وہ کام ہو جاتے ہیں جو اسباب نہیں کر سکتے. مثلا ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، تو یہ کس چیز سے ہوئی تھی؟ کس سے؟ اللہ کی قدرت سے. موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں رستہ بنا تھا، تو یہ کیا تھا؟ اللہ کی قدرت. سلیمان علیہ السلام کو چیونٹیوں کی بات سمجھ آ گئی تھی، تو کیا تھا؟ اللہ کی قدرت. ابرہہ کا لشکر ہلاک کر دیا اللہ نے ابابیلوں کے ذریعے، اللہ کی قدرت. ٹھیک ہے، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو اللہ کی قدرت معمولی چیز نہیں ہے. انسان کو اپنی قدرت اور طاقت پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ میرے اندر بڑی طاقت ہے. اور آپ دیکھیں کہ جیسے بیماری میں اگر آپ یہ سوچ سمجھ کے پڑھیں نا، لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول یعنی یہ تکلیف، یہ بیماری، یہ زخم، یہ درد، یہ جو بھی ہے، یہ ہٹ نہیں سکتا، اور نہ ہی مجھے قوت حاصل ہو سکتی ہے مگر اللہ کے ساتھ. یعنی اس بیماری سے جو کمزوری لاحق ہوئی ہے وہ قوت بھی مجھے اللہ دے گا، اور اس تکلیف کو بھی وہی پھیرے گا. تو لا حول، حول کا مطلب ہوتا ہے پھر جانا، یعنی یہ پھرے گی نہیں. ولا قوت، تو اصل تو اللہ کی قدرت ہے جس کے ساتھ ہی یہ سارے کام درست ہونے ہوتے ہیں. من شر ما اجد و احاذر، ہر اس چیز کے شر سے جو میں پا رہا ہوں. یعنی یہ درد ہے یا کوئی انفیکشن ہے یا کچھ بھی ہے، یعنی جو تکلیف مجھے اس وقت حاضر ہے، اس موجودہ لمحے میں، کسی بھی قسم کی ہو. وَأُحَاذِرُ یعنی جس سے میں ڈرتا ہوں کہ یہ ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے. آپ دیکھیے کہ بعض اوقات انسان بیمار ہوتا ہے نا، تو اس کی تکلیف اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن اس کا ایک اور خوف بھی لاحق ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ بڑھ نہ جائے، زیادہ نہ ہو جائے، کہیں یہ شکل اختیار نہ کر لے، کہیں یہ اس طرح پھیل نہ جائے. تو وہ احاذر جو ہے نا، ایک خوف اندر کا، وہ دور کر دیتا ہے. ایک ایک لفظ کے بہت جامع دعائیں ہیں یہ، اگر سوچ کے پڑھیں تو ریلیکس ہو جائیں گے آپ. ما اجد و احاذر، بعض اوقات انسان ڈر رہا ہوتا ہے کہ میں مر ہی نہ جاؤں اس سے، تو احاذر ساری چیز باہر نکل گئی. جیسے بعض کینسر بینائن ہوتے ہیں، انسان سمجھتا ہے پتہ نہیں کب میلیگننٹ ہو جائے گا. بالکل، تو وہ ڈرتا رہتا ہے کہ کوئی کہیں پنپ نہ اٹھے. یا یہ کہ بعض اوقات بعض بیماریاں ہیریڈیٹری ہوتی ہیں، تو انسان سوچتا ہے کیا ہے وہ میری اماں کو ہی ہو گیا تھا، کہیں پتہ نہیں کس وقت مجھے ہو جائے، ایسے خوف سے. تو ہمارا دین اتنا پیارا ہے کہ ہمیں ہر طرح کے وسوسوں اور خوف اور ان سے نکال کے ایک یقین کی کیفیت دیتا ہے، اور ایک کانفیڈنس دیتا ہے کہ ساری طاقت اللہ کے پاس ہے، کچھ نہیں ہونے والا. کیونکہ بہت دفعہ صرف انسان کی جو سوچ ہوتی ہے نا، وہ باڈی اس کے مطابق ہی کام کرنا شروع کر دیتی ہے، حالانکہ اس کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی، وہ بے حقیقت بن جاتا ہے. اچھا ایسا تو ایسا ہی صحیح. وہ جیسے بوڑھے نے کہا تھا نا کہ قبر میں مجھے اتار دے گی یہ بخار، تو پھر ٹھیک ہے ایسا ہی صحیح. تو اس دعا سے جو باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں وہ یہ کہ انسان کو کوئی بھی بیماری لاحق ہو، چھوٹی یا بڑی تکلیف ہو، تو اس کے شر سے اور اپنے ڈر سے، دل کے خوف سے نکلنے کے لیے اللہ کی پناہ لینی چاہیے. اور اس سے ایک انسان کو روحانی قوت حاصل ہوتی ہے، اور اس کے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اس کے وسوسے، پریشانیاں، کمزوریاں اور خوف دور ہوتی ہیں، دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے، ایک دل کے اندر ایک مضبوطی آتی ہے، اور مختلف طرح کے چیلنجز کا انسان آسانی کے ساتھ سامنا کر لیتا ہے. اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے
کہ کہ ہر مشکل مقام پر آپ اللہ کی پناہ لیتے تھے اور اس کی تلقین بھی کرتے تھے. اور سورۃ الفلق اور الناس بھی جو ہیں ان میں بھی پناہ کی بات کی گئی ہے، پناہ لینے کی. اور یہ بھی ہے کہ جب مانگے انسان اللہ سے مانگے اور سب سے پہلے اپنی مشکل میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے کہ وہ ہے نا، وہ میرا مشکل آسان کرے گا. یہ چیز دل میں آتے ہی انسان کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، ورنہ بعض اوقات انسان بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے اور حوصلہ چھوڑ دیتا ہے کہ اب تو کچھ ہونے والا نہیں اور پتہ نہیں کیا ہو جائے. اچھا جو ہی حوصلہ چھوڑتا ہے نا، ساتھ ہی خوف کی لہریں دوڑ جاتی ہیں اور انسان پتہ نہیں وہاں تک جا سوچتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. تو پناہ بہت خلوص کے ساتھ لینی چاہیے، یقین کے ساتھ لینی چاہیے، خالص نیت کے ساتھ اور دل سے لینی چاہیے. صرف زبانی کلمات نہیں ہونے چاہیے، دل کی حاضری بھی ضروری ہے اور اللہ کی طرف توجہ رکھنا ضروری ہے. اور یہ یقین ضروری ہے کہ ہم مانگ رہے ہیں تو اللہ دے گا، کیونکہ دینے پہ قادر ہے. اور ہمارے اندر ایک خاص قسم کی پھر سکینت اور ایک روشنی اور ایک اطمینان محسوس ہونے لگتا ہے، اور اس کو ہمیں زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے، اس دعا کو بھی اور اس کے علاوہ جتنے بھی تعوذات ہیں ان سب کو. یعنی جہاں بھی کسی بھی خوف یا مشکل کا سامنا ہو، فوراً اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے. نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو بھی دے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین کو اعیذکما بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ وعین اللامۃ ان کے اوپر پڑھا کرتے تھے. آپ بچے جاب پہ جا رہے ہیں، پڑھنے جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، ہر ماں کے اندر ایک خوف ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا. کسی دوسرے ملک جا رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں، جدا ہو رہے ہیں آپ، ہمیں لگتا ہے جیسے ہم ان کو پروٹیکٹ کیے ہوئے نا، حالانکہ ہم کوئی چیز نہیں. یہ ہماری خام خیالی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہماری ایک نظر ہوتی ہے اور ہم کیئر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. پروٹیکٹ صرف اللہ کرتا ہے. تو اگر وہ ہم سے دور بھی ہو رہے ہیں، جدا ہو رہے ہیں، یا کسی بھی ایسے ماحول یا فتنے میں قریب جا رہے ہیں، تو ان کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں. یا اللہ میں نے ان کو تیرے حوالے کیا، تو ان کی حفاظت کر، ان کے ایمان کی حفاظت کر، ان کے دین کی حفاظت کر، ان کے اخلاق کی اور ان کے کردار کی اور ان کے جسم اور جان اور روح کی، ایمان کی، ہر چیز کی بس اللہ کے حوالے کر دیں. ٹھیک ہے؟ اگر آپ میں سے کچھ کوئی کہنا چاہے تو موسٹ ویلکم، ورنہ پھر میں آگے چلوں گی. جی ہم ویسے بھی کر سکتے ہیں، ہاں پھونک مارنا ضروری نہیں، لیکن اللہ کے حوالے کر دینا. اتنا پیارا واقعہ میں نے کل سنا، ہمارے جاننے والے ہیں، ان کا نام لے کے بتا رہی تھی کہ وہ اتنا یہ ان آیات کو پڑھتے تھے اپنے اوپر، اور ان کو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ان کا بائی پاس ہونا ہے. وہ یہاں پہ ہاسپٹل گئے، ان کے سارا پری آپ بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، کچھ بھی نہیں، کوئی ٹیسٹ وغیرہ بھی سارے ہو گئے. اور جب آپریشن تھیٹر میں لے کے چلے گئے ان کو، اور وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ آپ کا تو کچھ ہونا ہی نہیں. اور وہ کہتے ہیں میں یہی دعا پڑھتا رہا اور مجھے یقین تھا اللہ تعالیٰ پہ کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا. اور وہ ماشاءاللہ سے بالکل چلتے پھرتے اب صحت مند ہو گئے. الحمدللہ. جی فائزہ کھتری. استاذہ جی، جو ہم شر کی بات ابھی دیکھ رہے تھے نا کہ ہر چیز میں خیر اور شر ہے، تو آٹو امیون ڈیزیزز جو ہوتی ہیں وہ یہی بیماری ہوتی ہے کہ ہمارا اپنا امیون سسٹم باڈی کا جو کہ بیماریوں سے لڑتا ہے، فورن پارٹیکل سے لڑتا ہے، وہ ہمارے اپنے ہیلدی سیلز پہ اٹیک کرتا ہے. تو سبحان اللہ، ہم شر سے گھرے ہوئے اور اس دعا کی ہمیں بہت ضرورت ہے. جزاک اللہ خیر کثیرا. جزاک اللہ خیر. ہم سمی. جی استاذہ جی، مجھے وہ کوٹیشن یاد آ رہی تھی، پریونشن از بیٹر دین کیور، کہ ہم لوگ بیماریوں کا انتظار کرتے ہیں شفا کی دعائیں پڑھنے کے لیے، حالانکہ ہمیں تو اس سے پہلے ہی پڑھنا چاہیے. خاص طور پہ یہ جو تعوذات آپ نے بتائے، اور پھر ہم اپنے آپ کو پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی، اور یہ بات بڑی پیاری تھی کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے جب ہم یعنی کہ بیماری کے آنے کا انتظار نہ کریں، پہلے سے ہی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دے دیں. دوسری جو چیز مجھے بہت زیادہ لگ رہی تھی یہاں پہ، جو سمجھ میں آ رہی تھی، آپ نے جیسے بسم اللہ کے بارے میں بتایا نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے آپ نے ہمیں بتائی جو چیز،
تو میں سوچ رہی تھی کہ ہمیں کام بالکل ویسے ہی کرنے ہیں. اگر دعائیں مانگ رہے ہیں یا دعائیں پڑھ رہے ہیں تو ہمیں ویسے ہی کرنی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. اکثر جیسے سننے میں آتا ہے کبھی کوئی چھینک مارتا ہے نا جیسے، تو وہ خالی الحمدللہ کہنے کی بجائے الحمدللہ رب العالمین کہہ رہے ہوتے ہیں. تو کیا ایسا کرنا درست ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف الحمدللہ کہنے کا ہمیں حکم دیا نا؟ بالکل. جہاں جو چیز آپ نے جتنی دی بس اتنی لے لیں، وہیں رک جائیں. اور جہاں آپ نے نہیں کوئی ایسی چیز فرمائی تو ٹھیک ہے، وہاں آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے پھر. جی نیئر. جی استاذہ جی، یہ جو بھی آپ نے بات کی نا کہ بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دیں، تو استاذہ جی میں یہی جو دعائیں الحمدللہ میں خود بھی پڑھی تو بھی میں بچوں کو بھی یاد کروانی شروع کی. الحمدللہ انہوں نے یاد کر لی. تو میرا بیٹا جو چھوٹا والا نا تو وہ لیزی ہو رہا تھا تھوڑا صبح حفظ کرنے میں، تو میں نے اس کو بولا کہ یہ شیطان ہے نا، اس کی وجہ سے آپ پہلے دعائیں پڑھیں کہ اچھی سی پھر آپ کریں گے. تو میرا بیٹا کہہ رہا تھا ماما یہ کیوں پڑھیں، اور پھر جیسے ایسے آپ نے بتایا نا کہ دل پر چھٹکاریں، تو وہ مجھ سے کہہ رہا تھا ماما یہ کیوں پڑھیں. تو پھر میں نے بتایا کہ حفاظت کے لیے نا، کہ ہم شیطان کو دیکھ نہیں سکتے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف ہمیں بچا سکتا ہے نا شیطان سے، تو آپ پڑھیں گے تو آپ حفاظت میں آ جائیں گے. پھر استاذہ میں نے ایک ایگزامپل سے بھی اس کو سمجھایا کہ ادھر جو ادھر ایجپٹ میں رہتی نا استاذہ جی، تو ادھر جیسے ہمارے گھر کے 3 ڈور، ایک مین گیٹ ہے، پھر آگے تو ایک اور ڈور ہے، اور پھر اس کے بعد بیک کا ڈور آتا ہے. اتنی حفاظت کا ارینج کرتے ہیں نا، اور پھر باہر بواب بھی بیٹھے ہوتے ہیں. تو میں اپنے بیٹے کو کہتی اگر یہ تینوں بات کھول دوں اور آپ کو بولوں آپ ادھر بیٹھ کر کام کریں، تو آپ باہر پر دیکھیں گے کوئی اندر تو نہیں آ گیا، کوئی جانور یا کوئی اسٹرینجر یا کچھ، تو آپ کو جیسے سکون نہیں ملے گا نا. تو ایسے جب آپ دعائیں نہیں پڑھیں گے تو شیطان باہر آ کے تنگ کرے گا. تو اگر آپ یہ دعائیں پڑھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ اپنے دل کا دروازہ بند کر دیں گے اور پھر آپ پروٹیکٹڈ ہو جائیں گے. محفوظ قلعے میں آ جائیں گے. تو جزاک اللہ خیرا کثیرا استاذہ جی، یہ بہترین دعائیں کو پالی. جی جی انشاءاللہ جزاک اللہ خیرا کثیرا استاذہ. قرۃ العین. استاذہ جی جو یہ دم کا طریقہ ہے نا استاذہ اتنا افیکٹو ہے ایٹ ٹائمز کیا بلکہ ہمیشہ ہی. مجھے یاد ہے استاذہ میں کسی خاتون کو میں ہاسپٹل میں گئی دیکھنے کے لیے، وہ بہت زیادہ سیریس تھی. تو جب میں وہاں پہنچی کمرے میں تو ان کے سارے گاؤں کے ساری خواتین موجود تھیں، اور کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے، ان کے سارے وائٹل سائنس استاذہ جی ڈسٹرب تھے. پھر میں نے اللہ کا نام لے کے نا یہ ساری شفا کی دعائیں پڑھنا شروع کی، اور استاذہ میں نے ہاتھوں پہ پھونک پھونک کے ان کی پوری باڈی پہ میں پھینکتی گئی. استاذہ آپ یقین کریں تھوڑی دیر کے بعد وہ جو ان کا چہرہ اتنا ایک ڈسٹرب سا تھا اور اتنی وہ تکلیف میں تھی، بے چینی کی حالت میں تھی، استاذہ وہ اتنے سکون میں آ گئے، وہ وائٹل سائنس بھی آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے. تو یہ استاذہ دوسروں پہ بھی کرنا، اپنے پہ بھی کرنا، اور آج کل کے تو جیسے حالات ہیں تو یہ بہت ہی افیکٹو ہے طریقہ. اور اگر ہم کسی کے ساتھ بہترین خیر خواہی جو اسپیشلی جب ہاسپٹل میں جائیں تو بجائے اس کے کہ ہم اور اتنی باتیں کریں اور ہم پیشنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ادھر ادھر کی، تو یہ دم کرنا بہت ہی افیکٹو طریقہ ہے یہ. جزاک اللہ خیر. آپ میں سے یہاں کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ جی استاذ جی آپ نے کہا کہ جب دوسرے کسی پہ کریں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین رضی اللہ عنہ پہ کرتے تھے، اویزکما کرتے تھے، اب جیسے اب یہ اس کو کر دوں گی اویزکی بکلمات اللہ، اویزکی بعزت اللہ، یا اویزکی، اور پھر ما اجد و احاذر، تجد و تحاذر، تجد و تحاذر. جی تجد و تحاذر. جزاک اللہ. یا اگر عورت ہے تو تجدین و تحاذرین. جی گرام و گردان یاد کرنے کا ہی فائدہ. استاد جی ایسا لگتا ہے کہ نا موقع کی مناسبت سے صفت استعمال ہوتی ہے، کیونکہ ڈر اور خوف ہے نا، تو قدرت آیا ہے یہاں پہ، کوئی اور صفت نہیں آیا. ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ اس کو ہائی لائٹ کر دیں اللہ تعالیٰ کی خاص صفت کو تو بہت اچھا ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اور خوف کو بھی مٹا سکتا ہے. استاذہ I have a question. جب سے آپ نے یہ پڑھانی شروع کی نا اعوذ کے ورڈ کے اوپر، کہیں پہ میں طلب کرتا ہوں اللہ سے، میں پناہ لیتا ہوں، but here it is a past tense, so it means اللہ نے ہمیں دے دی. ہم کیونکہ طلب کرنے میں اور لینے میں ڈفرینس ہے. لے لینا، حاصل کر لینا، اس لائک 100% آپ کو پیس آئے کہ میں اب اللہ کی پناہ میں، اب کچھ نہیں ہو سکتا. اور اگر پوچھ رہے ہیں یا طلب کر رہے ہیں تو پھر بھی وہ تھوڑی سی بے چینی ہوتی ہے. اور دوسرا احاذر، اوور تھنکنگ. سم ٹائم پرابلم ہوتا نہیں ہے، ہمارا مائنڈ اسے بنا رہا ہوتا ہے، بنا رہا شیطان بنا رہا ہوتا ہے، اینڈ دین اس کے افیکٹ آپ کی باڈی پہ، آپ کی لائف پہ، آپ کے بیہیویئر پہ، ایوری ویئر جاتے ہیں. تو الحمد للہ اٹس سچ این امیزنگ دعا. ناٹ اونلی کہ اٹ ول
protect you, it will protect your overthinking. بالکل, جزاک اللہ خیر. کمل. استاذہ ایک بات کہی جاتی تھی کہ یو آر واٹ یو ویئر, اور آج کل ہم سنتے ہیں یو آر واٹ یو ایٹ, یو آر واٹ یو تھنک. تو استاذہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ ہم اپنے نفس کے شر سے بھی ہمیں برائی سے اس کی پناہ مانگنے کی ضرورت ہے. تو بعض اوقات ہماری اپنی سوچ ہمیں بہت نقصان دے رہی ہوتی ہے, سم ٹائمز نیگیٹو تھاٹ, سم ٹائمز اوور تھنکنگ. تو آئی تھنک یہ اس دعا سے اس چیز پہ بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ہماری سوچ ہمیں پھر باڈیلی سمٹمز شو ہوتے ہیں, فزیکل اس سے بیماریاں. جہاں بھی مزری ہے نا, مزری جس کو کہتے ہیں, یا پینک ہے یا اینزائٹی, وہ اپنی ہی سوچ کا نتیجہ ہوتی ہے. اس سے نکلنے, اس کا علاج ہی اس سے نکلنا ہے. جی استاذ جی, یہ نیگیٹو سوچ کی بات مجھے ذاتی ایکسپیرینس خاتون کے ساتھ ہے. ہر دفعہ وہ کوئی ایسا لے کے آئیں گی, پہلے تو وہ فیئر, پھر اس کے بعد میں ان کو لاؤں گی پازیٹیو ہے, پھر 4 دن کے بعد آئے گا, دیکھا میں نے آپ کو کہا تھا نا, تو یہ ہو گیا. تو مجھے اتنا کئی دفعہ فرسٹریشن ہوتی ہے, میں کہتی ہوں آپ کیوں ایسی بری بری باتیں سوچتی ہیں اور پھر ہو بھی جاتی ہیں. تو اگر آپ اچھا سوچا ہوتا اس کی جگہ, تو انشاءاللہ آج آپ مجھے اچھا بتا رہی ہوتی. تو یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھنے کے لیے. بالکل. استاذہ ایک متھ ہے, وہ پوچھنی ہے مجھے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں دوائی دیتے وقت بچوں کو یا خود کو بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے, اس سے اور برکت آ جائے گی بیماری میں, دوائی اور لینی پڑے گی. از دیٹ ٹرو؟ یہ بھی خود ساختہ سوچ ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. میں نے اپنے بچے کو دی تو میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی خاتون, تو وہ کہنے لگی ارے 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 بسم اللہ نہیں پڑھتے دوائی دیتے وقت بچے کو, یہ تو اور بڑھ جائے گی, اور دینی پڑے گی, اس میں برکت آ جائے گی. تو اٹس جسٹ اے میتھ نا. جزاک اللہ خیر, آپ نے توجہ دلائی. یہ بات میں نے بھی کہیں سنی ہوئی ہے, اور اس قسم کی باتیں مشہور کر دی جاتی ہیں اور لوگ سنت چھوڑ کے ان باتوں پہ عمل شروع کر دیتے ہیں. جی اسپیشلی اس دعا کے حوالے سے میں سوچ رہی تھی کہ جس کے جو معنی میں آتا ہے نا کہ جس چیز سے میں ڈرتا ہوں اور جس چیز کو میں پاتا ہوں, تو وہ انٹینسٹی ڈر کی یا اس شر کی, اس تکلیف کی, وہ انسان جتنا خود فیل کر سکتا ہے نا, وہ اپنے ساتھ والے کو وہ فیل کرا ہی نہیں سکتا. تو خود اپنے لیے شفا کی دعائیں کرنا کتنا زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. بالکل. بجائے سے کہ ہم اس سے کہیں کہ جی آپ مجھ پہ دم کر دیں, میرے لیے دعا کر دیں, میرے لیے پڑھ دیں, تو اپنے لیے جو جس تڑپ کے ساتھ اور جس شدت کے ساتھ ہم مانگیں گے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. بالکل. نیکسٹ. بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین. اللہ کے نام کے ساتھ وہ تمہیں صحت عطا فرمائے اور تمہیں ہر بیماری سے شفا دے, اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے, اور ہر بری نظر والے کے شر سے محفوظ رکھے. صحیح مسلم کی روایت ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے. وہ کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو جبریل علیہ السلام آپ کو دم کرتے. وہ کہتے بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین. اللہ کے نام سے وہ آپ کو بچائے اور ہر بیماری سے شفا دے, اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے, اور نظر لگانے والی ہر آنکھ کے شر سے آپ کو محفوظ رکھے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے اوپر دم کے علاوہ دوسرے پر بھی دم کیا جا سکتا ہے. جیسے اپنے بچوں پہ آپ یہ دم کر سکتے ہیں, بیمار پہ کر سکتے ہیں, لیکن کوئی بھی دم کرتے ہوئے کچھ باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے, اور ان میں سے ایک یہ کہ وہ اللہ کے کلام میں سے ہو, کوئی چیز اللہ کا نام ہو یا اللہ کی صفات ہو, اس میں شرک نہ ہو, شرک کا شائبہ تک بھی نہ ہو. دوسرا یہ کہ ایسی زبان میں دم کیا جائے جس کا مطلب آپ کو پتا ہو یا مطلب معلوم کرے, اس میں کوئی ابہام نہ ہو. کبھی آپ نے ایسے کوئی دم یا تعویذ پڑھے ہیں جو لکھے ہوتے ہیں اور معنی ہی نہیں آتا آپ کو؟ بعض اوقات لوگ لا کے دکھاتے ہیں نا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے, اور نمبرز بھی ہوتے ہیں, یا ویسے وہ کچھ عجیب و غریب زبان لکھی ہوتی ہے.
سمبل سے بنے ہوتے ہیں یا کوئی لفظوں کا مجموعہ بنا ہوا ہوتا ہے جو سمجھ نہیں آتا، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. کبھی بھی کوئی ایسا تعویذ، دم، کوئی چیز جس کا میننگ سمجھ نہ آئے اس کو استعمال نہ کریں، کیونکہ نہیں پتا وہ جنات سے مدد مانگی ہوئی ہے یا کسی اور سے. اور تیسری بات یہ کہ یہ اعتقاد ہو کہ اثر ڈالنے والی اس میں صرف اللہ کی ذات ہے. یہ کلمات بذات خود کوئی چیز نہیں ہے، ان الفاظ میں بھی اللہ ہی اثر ڈالے گا. ٹھیک ہے، یعنی شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان الفاظ میں نہیں. جی، یعنی ان الفاظ میں نہیں، شفا اللہ کے ہاتھ میں، اللہ ڈالے گا ان میں. اللہ نے ہمیں طریقہ سے کہا ہم وہ طریقہ استعمال کریں، یہ سبب ہے، بس دعا سبب ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے، تو بسم اللہ یبریک، یبریک کا لفظ جو ہے یہ ابراء سے ہے، جیسے برئ من المرض، ان اللہ بریء. تو برئ کا مطلب ہوتا ہے بیماری سے، برئ من المرض کا مطلب بیماری سے شفا یاب ہو گیا، بری ہو گیا. ومن کل داء، ہر طرح کی بیماری سے، ہر قسم کی، کل داء. اب کوئی پوچھے اس بیماری میں پڑھ سکتے ہیں، اس بیماری میں، ہر بیماری میں پڑھ سکتے ہیں، جسمانی، روحانی، جذباتی، نفسیاتی، سب میں. یشفی کا، اللہ آپ کو شفا دے، صحت یاب کرے. ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے. اب عموم کے بعد تخصیص ہے. عموم کیا تھا؟ ہر دا، اور یہاں حسد کی بات آ گئی کیونکہ یہ ایک پوشیدہ شر ہے. اور اذا حسد، جب وہ حسد ظاہر کرے یا اس حسد کے مطابق کوئی ایکشن لے. حاسد جب تک حسد ظاہر نہیں کرتا نا، وہ اس کے اپنے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، وہ اس کے دل میں بس جلن کڑن ڈالے رکھتا ہے. لیکن جب وہ ظاہر کرتا ہے الفاظ میں یا ایکشن میں، تو پھر دوسرے تک اس کی تکلیف پہنچتی ہے. اور حسد کیا ہے؟ کسی کی نعمت کے زائل ہونے کی تمنا کرنا، اور یہ کہ اس سے ٹل جائے اور مجھے مل جائے. تو بہرحال حسد کی کئی شکلیں ہیں، اور مختلف چیزوں پہ لوگوں کو حسد ہوتا ہے. کسی کی شکل اچھی ہو، شکل و صورت اچھی ہو، یا زیور کپڑا اچھا ہو، یا کاروبار، تعلیم، یا ملازمت، یا جاب، یا اولاد، یا مکان، جائیداد، کسی کی گاڑی خوبصورت ہو، یا شہرت، عزت، قابلیت، یا کسی کی عبادت گزاری، تقوی، وہ یعنی یہ ساری نعمتیں، ان سب پہ انسان دوسرے کو دیکھتا ہے کہ اچھا یہ تو یہاں تک پہنچ گیا. لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ حسد جو ہے یہ دین کا صفایا کرنے والی ہے. لہٰذا انسان کو اپنے دل کے اندر کبھی بھی ایسی کوئی اکساہٹ ہو، فوراً اس کو باہر نکالے کہ نہیں، اللہ نے مجھے جو دے رکھا ہے وہ میرے لیے بہت بہتر ہے. کیونکہ اسی سے پھر غیبت، چغلی، کینہ اور بہت ساری اور چیزیں نکل آتی ہیں، اور پھر حتیٰ کہ لوگ قتل تک کر دیتے. ابلیس کو بھی حسد ہوا تھا، قابیل کو بھی حسد ہوا تھا، اور بہت بڑے بڑے جرائم جو حسد کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور جو دل حسد سے پاک ہوتا ہے، لالچی نہیں ہوتا، اور ہر ایک کے لیے خیر رکھتا ہے، وہ اللہ کو محبوب ہوتا ہے. تو حاسد کے حسد سے بچنے کے لیے سب سے اہم چیز اور سب سے فائدہ مند اللہ کی پناہ لینا. اللہ آپ مجھے بچا لیں اس سارے شر سے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا تقوی اختیار کرنا. اور اگر کوئی شخص مسلسل زندگی میں کوئی تان و تشنیع کرتا رہتا ہے، یا کوئی آپ کو اذیت دیتا ہے، تو اس پر صبر کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں. کوئی میری نعمت نہیں چھین سکتا جب تک اللہ چاہے. اور کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں ان میں بڑا ہی حسد ہوتا ہے. بعض اوقات بہن بھائیوں کے اندر ہوتا ہے، بعض اوقات کچھ اور رشتوں کے اندر ہوتا ہے، اور انسان فکر مند رہتا ہے کہ یہ مجھے نقصان نہ دے. کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے، جس کو آپ سے حسد ہوگا نا، وہ آپ کے خلاف اوروں کو بھڑکا دے گا اور اچھا بھلا ذہن خراب کر دے گا. یعنی مثلاً دو بہنیں ہیں، آپس میں بڑی محبت ہے، تو تیسرا کوئی دیکھ رہا ہے، ان کو تو اچھا نہیں لگتا کہ یہ ہر چیز مل کے کرتی ہیں، اور ان کی بہت بنی ہوئی آپس میں، اس کو کھلتا رہتا ہے، اس کو چبھتا رہتا ہے. اب وہ کوئی ایسی شر اس کے اندر ہوتا ہے، اور وہ پھر ایک کو پکڑ کے کوئی بات کرتی ہے، دوسری کو دوسری، ایک دوسرے کے خلاف، اور وہ محبتیں جو ہیں وہ شر میں بدل جاتی ہیں، نفرتوں میں بدل جاتی ہیں.
تو اللہ پہ ہمیشہ بھروسہ کرنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ حاسد کی حسد سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ لیتے رہنا چاہیے اور اپنے دل کو حسد سے پاک رکھنا چاہیے. اگر دیکھیے کہ ہر ایک کی نا تقدیر اللہ نے بنائی ہے، اور ہر ایک کو جو ملا ہے نا وہ اللہ کے دینے سے ملا ہے. کسی کے پاس کوئی بھی علم ہے، اولاد ہے، مال ہے، کچھ بھی ہے، اللہ کی تقسیم ہے نا، اللہ نے دیا ہے، تو بس مجھے کیا پریشانی کی ضرورت ہے. ہمیں اللہ کی رضا پہ، اللہ کے فیصلوں پہ، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جانا چاہیے. اور اگر دل میں خیال آئے بھی تو توبہ استغفار کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے اس سے بچا. اور اگر نہیں نکل رہی وہ بات بار بار تو صدقہ کریں، کوئی نیکی کا کام کریں، اپنے آپ کو کسی اور چیز میں مشغول کریں. اور حاسد کے حسد سے بچنے کی ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ خیر کا کوئی سلوک شروع کر دیں، اس کے ساتھ کوئی بھلائی کریں تاکہ اس کا دل جلنے سے ذرا ٹھنڈا ہو اور وہ اپنے شر سے باز آئے. سب سے بڑی بات یہ کہ انسان کو اطمینان ہونا چاہیے کہ حقیقی نفع نقصان صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ نہ چاہے تو کوئی مجھے کچھ نہیں کر سکتا. وَشَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنٍ، اور پھر ہر نظر لگانے والے آنکھ سے. شر کل ذی عین یعنی ہر یعنی آنکھ، نظر لگانے والی آنکھ سے، یعنی نظر بد جسے کہتے ہیں. اور یہ عام طور پر حاسدوں کی ہی ہوتی ہے. بعض اوقات محبت کرنے والوں کی بھی ہوتی ہے، زیادہ محبت سے دیکھتے ہیں تو وہ نظر بھی لگ جاتی ہے. اور نظر بد بھی حسد ہی کا ایک حصہ ہوتا ہے. اور جب انسان اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیتا ہے انسان کو. جی نیکسٹ دعا. بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو آپ کو اذیت دے، اور ہر نفس اور حاسد کی نظر کے شر سے. اللہ آپ کو شفا دے. میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں. ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے محمد آپ بیمار ہو گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. جبریل علیہ السلام نے یہ کلمات کہے بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں ہر چیز سے حفاظت کے لیے جو آپ کو تکلیف دے، ہر نفس اور ہر حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے. میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں. یہاں پر آپ دیکھیں پھر بسم اللہ وہی جس کا پیچھے ذکر ہو چکا. ارقیقہ کا لفظ یعنی رقیہ سے ہے. یہ رقیہ نہیں ہوتا، رقیہ ہوتا ہے. بعض لوگ اس کو رقیہ پڑھتے ہیں. رقیہ ٹھیک ہے، رقیہ. تو اور رقیہ کس کو کہتے ہیں؟ دم کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. من کل شیء یؤذیک، ہر قسم کی چیز سے جو آپ کو اذیت دے، ہر اذیت دینے والی چیز، کوئی خیال ہے، کوئی بات ہے، کوئی انسان ہے، کوئی سوچ ہے، یعنی کوئی چیز جو آپ کو دکھ دیتی ہو. کتنی خوبصورت دعا ہے. چھوٹی ہے یا بڑی ہے. کچھ لوگوں کے صرف دیکھنے کا انداز اذیت دیتا ہے بندے کو. کل شیء یؤذیک من شر کل نفس، ہر خبیث نفس سے، یعنی جس کے دل میں آپ کے لیے نفرت ہے یا حسد ہے. اور عین حاسد، یا حاسد کی آنکھ جو حسد سے دیکھتی ہے. کیونکہ نظر بد جو ہوتی ہے اس سے یا حسد سے بعضوں کے جسمانی بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں یا کچھ اور نقصان بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اثرات ہوتے ہیں. نگاہوں کے اندر سے ایسی ریز نکلتی ہیں کہ جو سامنے والے کو، جس کو وہ دیکھ رہا ہے، اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں اور اس کے جسم میں جا کر بیماری پیدا کر دیتی ہیں. تو اس لیے خاص طور پر یہاں اس دعا میں بھی عین حاسد، نظر بد کا ذکر کیا گیا. اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. اللہ آپ کو شفا دے،
اور اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں، اور اللہ کے نام کی برکت سے ہر طرح کے مرض، الم، دکھ، تکلیف، پریشانی، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو بری کر دے، شفا دے دے۔ بسم اللہ ارقیق، اللہ کے نام سے میں آپ کو دم کرتا ہوں۔ یہ تکرار ہے، یعنی بعض اوقات دعا میں تکرار ہوتی ہے، اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک دفعہ پڑھنے سے کچھ اثر ہوا، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، پھر چوتھی دفعہ، جیسے عام باتیں بھی اگر ہم ایک سے زیادہ بار دہرائیں تو ان کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ جی، یہ دو دعائیں ملتی جلتی تھی، اس لیے میں نے ان کو اکٹھا کر دیا۔ اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو اپنے لیے، ہاں ارقین اپنے لیے نا اس طرح پڑھا کریں، میں جیسے اپنے لیے پڑھتی ہوں، ہر روز یہ دعا پڑھتے ہیں، جیسے میں اپنے آپ کو خود مخاطب کر رہی ہوں، یعنی میں اپنے آپ کو اپنے سے الگ کر کے پھر اپنے اوپر خود دم کرتی ہوں۔ ان الفاظ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جی استاد، مجھے پوچھنا تھا آپ سے کہ ہم دم جب کر رہے ہوں تو اس کے لیے کیا وضو ضروری ہے؟ نہیں، وضو ضروری نہیں، افضل ہے، اچھا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ آپ وضو کے انتظار میں پھر دعائی پڑھنا چھوڑ دیں۔ ذکر کے لیے وضو ضروری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ استاذہ جی، بھی جو آپ نے فرمایا نا کہ شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو اس سے پھر بہت سارے لوگ جو یہ بھی کہتے ہیں نا یہ دعا پڑھی تھی اور یہ کیا تھا اور یہ نہیں کیا تھا، پھر یہ الفاظ بھی نہیں بھولنے چاہیے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ دعائیں بڑی فائدہ مند ہیں، یعنی اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس میں ہم نے اللہ سے مدد مانگی ان کے ذریعے، لیکن بذات خود اس لفظ کے اندر کچھ ہے نہیں، لفظ کے اندر کچھ نہیں، اللہ ہی اس میں بھی تاثیر ڈالتا ہے۔ بالکل یہی میں کہنا چاہ رہی تھی کہ پھر اس کا جواب پھر یہی ہے نا کہ شفا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں منظور تھا یہ، جیسے وہ یوسف علیہ السلام کے والد صاحب نے یہ کہا تھا نا کہ صرف میں تمہیں کلمات سکھا رہا ہوں، باقی جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ تو ہے۔ بالکل جی مریم صحیح۔ اور مجھے ایک کوشچن پوچھنا تھا کہ حسد کے بارے میں آپ بتائے تھے، تو حسد مجھے ہمیشہ تو نیکیوں کیسے کھا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے بعد انسان غیبت شروع کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو بدگمانی کرتا ہے، اس کے لیے برا سوچتا ہے، پھر غیبت شروع کرتا ہے، پھر اس کے اوپر الزام لگاتا ہے، تانے دیتا ہے، پھر وہ کسی کے ساتھ مل کے اس کے خلاف کی سازش کرتا ہے، تو اس طرح سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اس طرح نقصان دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جی ہم مہلک مرض ہے۔ جی نیکسٹ دعا پڑھتے ہیں تاکہ چیپٹر آج مکمل ہو جائے۔ بسم اللہ تربت ارضنا بریقة بعضنا یشفى به سقیمنا بإذن ربنا۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں، ہماری زمین کی مٹی، ہم میں بعض کے لعاب سے ہمارا بیمار شفا دیا جاتا ہے، ہمارے رب کے حکم سے، ہمارے رب کے حکم سے، نہ کہ لعاب سے یا مٹی سے۔ یہ صرف اسباب ہیں، فائدہ پہنچاتے ہیں اللہ کے اذن سے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب کسی انسان کو اپنے جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی یا اسے کوئی پھوڑا نکلتا یا زخم لگتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگشت مبارک یعنی انگلی سے اس طرح کرتے، فرماتے، یہ بیان کرتے ہوئے سفیان نے اپنی شہادت کی انگلی زمین پہ لگائی، پھر اسے اٹھایا اور پڑھا بسم اللہ تربت ارضنا، یعنی مٹی میں بھی اللہ نے شفا رکھا، حالانکہ مٹی ہے لیکن اللہ کے اذن سے اس میں بھی شفا ہو جاتی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کو شفا ملنی ہو تو راکھ کی پڑیا سے مل جاتی، تو بالکل یہی بات ہے، کیونکہ اذن تو اللہ کا ہے نا، سبب اللہ نے پیدا کرنا ہے۔ اور بریقۃ بعضنا، ریق کہتے ہیں لعاب دہن کو، یعنی بعض جگہوں پر صرف لعاب دہن لگا دیا جائے، مٹی لگا دی جائے تو اس سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے، وہ درد کو کھینچ لیتی ہے یا زخم مندمل ہو جاتا ہے۔ ہمارے رب کے اذن سے ہمارا بیمار شفا یاب ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم کرتے ہوئے مٹی لگاتے اور اس پر لعاب بھی ڈالتے تھے، یہ بھی ایک طریقہ ہے، ہاتھ پھیرنا، مٹی لگانا اور لعاب لگانا، یہ سارے طریقے ہیں، اسباب ہیں۔
اب دیکھیے کہ آج کل جو نئے طریقہ علاج ہیں تو اب بھی ایجاد ہوئے ہیں نا، تو پہلے زمانے کے لوگ کیا کرتے تھے، وہاں تو نہ کوئی ہاسپٹلس تھے اور نہ کوئی ڈاکٹرز تھے اور نہ کوئی سرجریز تھی اور نہ ہی، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، وقت کے ساتھ ساتھ دیگر اسباب بھی سامنے آ گئے، لیکن یہ بھی بہت افیکٹو ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے رکھے ہیں اس دور میں بھی اور آج بھی، اور ہر انسان کے لیے یہ عمل ہر کوئی کر سکتا ہے، دنیا کے کسی بھی حصے میں کر سکتا ہے، اور خاص طور پر پھوڑے پھنسی وغیرہ کے لیے، جیسے پمپلز وغیرہ ہوتے ہیں یا کچھ. اور جہاں تک لعاب کا تعلق ہے تو ابھی آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ یہ چیز وائرل ہوئی بھی ہے کہ آنکھوں کی تکلیف ہو تو آپ اپنا صبح کے سویرے اٹھ کے اپنا لعاب جو ہے وہ آنکھوں میں لگائیں تو آپ کی نظر ٹھیک ہو جاتی ہے یا بیماری دور ہو جاتی ہے. تو یہ ہمیں تو یہ چیز سنت سے بتائی گئی ہے. اور اس میں یہ کہ خاص طور پر یہ پھوڑے پنسی کے لیے یہ کسی خاص جگہ درد ہو رہی ہے نا، چھوٹی جگہ، یہ نہیں کہا کہ پورے جسم پہ مٹی پھیرو. ہاں یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات انسان کسی جگہ پر جا کے جیسے نہاتا ہے یا اس مٹی کو اپنے جسم پہ ملتا ہے تو مٹی جو ہے اس کے اندر وہ جی اینٹی باڈیز بھی ہیں، منرلز بھی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ اینٹی ڈوٹ کر دیتی ہے نا، یعنی جو ہمارے اندر یہ جی ڈی میگنیٹائز کر دیتی ہے، یعنی یہ جو اسکرین اور ان سب چیزوں کے جو ہمارے اندر وہ ریڈیشن، جی یہ جو ریڈیشنز ہو رہی ہیں نا، ہر جگہ یہ بجلی ہے، ہر وقت گیجٹس ہم نے اٹھائے ہوئے ہیں تو ان کی ریڈیشن ہمارے اندر اثر کرتی ہے. تو مٹی جو ہے وہ اس سے ارننگ جس کو کہتے ہیں نا، اب یہ بھی ایک طریقہ علاج آ چکا ہے، گراؤنڈ یور سیلف، گراؤنڈنگ. جی جی مڈ ماسک وغیرہ بھی لگاتے ہیں. اور تو بہرحال یہ ساری چیزیں اللہ نے بیماری پیدا کی تو شفا بھی پیدا کی، تو انسان کو یہ بس یاد رکھنا چاہیے بِإِذْنِ رَبِّنَا، یہ پکا کر لے اپنے دماغ میں، دل میں، اور جب بھی کوئی علاج کریں تو کہیں بِإِذْنِ رَبِّنَا، اللہ کے اذن سے ہی، اللہ کے حکم سے ہی شفا نصیب ہوگی. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ آپ کا یہ چیپٹر مکمل ہو گیا. جی اب سوال کیجیے آپ. جی ڈیڈ سی کی مٹی یوز نہ کریں کیونکہ لوگ لا کے دیتے بھی ہیں. اور جی جو لکھا ہے بعض کے لعاب سے، بعض دفعہ نا تھوک میں بڑا وائرل لوڈ ہوتا ہے، بعض لوگوں کو ایسی بیماری ہوتی ہے، یہاں لکھا ہے ہم میں بعض کے لعاب سے، تو کیا پیشنٹ خود اپنے تھوک سے کر سکتا ہے یا اپنا آپ کوئی کسی دوسرے کا، کوئی بھی کرے، بعض کا تو کوئی بھی، یعنی کوئی بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں نہیں فلاں کا ہی لعاب ہو اور فلاں ہی کا دم ہو اور فلاں ہی کا، یہ بھی نہیں، یعنی کہ کوئی بھی دم کر سکتا ہے، کسی کا بھی لعاب ہو سکتا ہے. جی استاد صاحب میں نے پوچھنا تھا، جیسے میری انڈرسٹینڈنگ میں ہے کہ آپ نے کہا کہ پریفریبلی ہم مسنون الفاظ ہی بولیں دعا کے، جیسے بسم اللہ ارقینی نہیں کہہ سکتے. نہیں وہ تو وہی لفظ ہیں، صرف سیگا بدلے تو کر سکتے ہیں ایسے بھی، یعنی ہم نے ان الفاظ کو لفظ نہیں بدلا، ہم نے لفظ وہی رکھا، صرف یہ ہے کہ کسی کو کرنا ہو تو سامنے کا سیگا بولیں گے ورنہ اپنا. قرآن کی آیتوں کو ہم تبدیل نہیں کریں، لیکن یہ کہ مسنون دم میں کر سکتے ہیں. استاذہ جی ابھی مڈ ماسک کی بات ہوئی نا، تو میں ایک ٹپ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جب ہم ٹریول کر رہے ہوتے تو اس کے لیے تیمم کے لیے مٹی رکھتے ہیں، تو اگر آپ کے پاس اس کا پیک ہو نا مڈ ماسک کا، تو بے شک آپ اس کو اپنی مٹی سے ریپلیس کر لیں، لیکن اس کا ہو تو پھر ان کو پتہ ہے یہ مڈ ماسک ہے، تو پھر اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی آپ ہمیرا. آپ نے کہا نا کہ قرآن کی آیات کو ہم نہیں تبدیل کر سکتے سیوا، تو جیسے یہ ہے رب زدنی علما، تو بہت جگہ جب اجتماعی استاد پڑھ رہا ہوتا ہے تو پھر وہ آیت سمجھ کے نہیں پڑھتے، وہ ویسے ہی پڑھتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم آیت پڑھ رہے ہیں. جی 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 آپ سلمہ. ارے آپ کہہ رہی تھی کہ آپ دھیان آنکھ پہ لگائے، تو آنکھ کے اوپر لگانا چاہیے یا آنکھ کے اندر لگانا چاہیے؟ اندر ڈالنا چاہیے.
اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ